کتنا پیارا جواب ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب آیا, 1 لاکھ دیا تھا, 1 سال کے لیے دیا تھا اور 3 ہی دن میں خرچ کر دیا, اسراف کیا, بہتر نہیں ہے. ادھر سے جواب آیا, لا خیر فی الاسراف, جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. دوسری مثال لا رہا ہوں, استاذ کا اور شاگرد کا مکالمہ ہو رہا ہے, استاد اور شاگرد کی بحث ہو رہی ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کوئی اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا. امام شافعی نے پوچھا کافر ہو گیا اب کیا کرے؟ تو کہا کلمہ پڑھ لے. کہا کلمہ تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے. کہا نماز پڑھ لے. کہا نماز بغیر کلمے کے ہوتی ہی نہیں ہے. شاگرد چپ ہو گئے. گرو گرو ہے, چیلا چیلا ہے. دوسری مثال لا رہا ہوں, بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. دوسری مثال بہت پیاری مثال آ رہی ہے. ادھر بیٹا ہے, ادھر باپ ہے. بیٹے کو باپ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں استاذ کے پاس تعلیم حاصل کرو. کہا کہ یہ کیڑا ہے, وہ کیڑا ہے, یہ عیب ہے, وہ عیب ہے, یہ ایسا ایسا استاد ہے, ویسا استاد ہے. 50 چھپی ہوئی ہڈی کو شاگرد نکال رہا ہے, عیب نکالا. میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, وہ استاذ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے استاذ کے پاس بھیجا, کہا کہ وہ استاذ بھی ٹھیک نہیں ہے, میں وہاں نہیں جاؤں گا. اب باپ نے 2 نصیحت فرمائی ہے. کہا کہ بیٹا اگر اس عالم کا کیڑا نکالو گے, اس عالم کا کیڑا نکالو گے, اس عالم میں عیب نکالو گے, اس عالم میں عیب نکالو گے, عالم تو اپنی جگہ رہیں گے, تم علم سے محروم ہو جاؤ. 2 مثال دیا. باپ نے بیٹے کو 2 مثال دیا کہ بیٹا کیچڑ میں اندھا نابینا پھنس گیا. کیچڑ میں اس کا پیر پھنس گیا, نابینا تھا, لوگوں سے چراغ مانگ رہا ہے. لوگوں نے کہا کیسا آدمی ہے, رات بھی برابر دن بھی برابر, کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے, چراغ مانگ رہا ہے. تو اس اندھے نے کیا جواب دیا کہ اس لیے چراغ مانگ رہا ہوں, میں تو پھنس گیا ہوں, کوئی آنکھ والا آ کر کے پھنس نہ جائے. کہا کہ بیٹا جیسے نابینا کو چراغ کی ضرورت ہے, تم جاہل ہو, تمہیں علم کی ضرورت ہے. دوسری مثال دیا, دکان ہے, دکان میں آدمی جاتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے, پیسہ ساتھ لے کر کے جاتا ہے. پیسہ نہ ہو تو ادھار بھی نہیں ملتا, اگر جان پہچان نہ ہو, احسان نہ ہو, ادھار بھی نہیں ملتا, نگد بھی نہیں ملتا. کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے, عالم سے علم لینے کے لیے محبت ہونی چاہیے. تیسری مثال, آخری مثال دے رہا. بازار گیا ہے, آقا غلام کو خرید کر کے لائے, نوکر کو خرید کر کے لائے. پوچھا کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا جو مالک کھلائے. کہا کیا پہننا چاہتے ہو؟ کہا جو مالک پہنائے. کہا کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں مالک رکھے. کہا تیری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ تیری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ مالک جہاں رکھے وہاں رہنا چاہتے ہو, مالک جو پہنائے وہ پہننا چاہتے ہو, مالک جو کھلائے وہ کھانا چاہتے ہو, تمہاری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ تو اس غلام نے کتنا پیارا جواب دیا, سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس غلام نے کہا میری مرضی معلوم کر رہے ہو, اگر میری بھی مرضی ہوتی تو میں غلام نہیں ہوتا, میں بھی آقا ہوتا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. 2 مثال اور لا رہا ہوں مکمل, آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی لائٹ بھی بہت اچھی ہے, آپ کا مائک بھی بہت اچھا ہے. جب یہ ظاہر اچھا ہے تو اللہ باطن کو بھی اچھا فرما دے. اس جلسے کے ظاہر کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس جلسے کی دعا کو بھی اللہ قبول فرمائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. درویش کا بادشاہ سے مکالمہ ہو رہا ہے. ایک بادشاہ نے خط لکھا ایک فقیر کو, روٹی کھاتے ہو, سوکھی روٹی کھاتے ہو, میرے یہاں آ جاؤ کباب کھاؤ گے, میرے یہاں آ جاؤ پلاؤ ملے گا, میرے یہاں آ جاؤ قورمہ ملے گا. اس فقیر نے کیا جواب دیا وہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت اچھی ہے؟ کباب کھایا وہ حالت اچھی ہے, سوکھی روٹی کھائی وہ حالت اچھی ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاں پتہ چلے گا. اور پیٹ میں سال بھر کباب بھی نہیں رہتا, سال بھر سوکھی روٹی بھی نہیں رہتی. فقیر محتاج ہو کر کے درباری بننے کے لیے تیار نہیں ہوا.
دوسری مثال لا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کسی فقیر کے دربار میں آیا دعا کے لیے، دربان نے روک لیا، نہیں جا سکتے ہو، پہلے حضرت سے اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا برا لگا، بادشاہ ہوں، ملک کا بادشاہ ہوں، اور مجھے روک لیا گیا۔ بادشاہ بہت زیادہ خفا ہوا۔ جب شیخ آئے پوچھا کیوں خفا ہو رہے ہو، تو بادشاہ نے برجستہ کہہ دیا درویش کے یہاں دربان نہیں ہونا چاہیے، درویش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، دربان نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس درویش نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ کے یہاں دربان ہوتا ہے، درویش کے یہاں بادشاہ آیا اور فرمائش ہے کہ دربان نہیں ہونا چاہیے، تو دنیا کے کتے کو بھی درویش کے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ درویش بادشاہ کے یہاں پہنچا، بادشاہ کو پیاس لگی، بادشاہ سے پوچھا کہ رک جاؤ، میرے ایک سوال کا پہلے جواب دو، اس کے بعد پانی پینا۔ تم جنگل میں تھے، راستہ بھول گئے، اب تمہیں پیاس لگی ہے، اور جو پانی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پانی فری میں نہیں دوں گا، آدھی حکومت دینی پڑے گی تب پانی ملے گا، تو جان بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا پانی پی لو۔ کہا کہ پانی پیٹ میں رک گیا، پیشاب کے راستے سے واپس نہیں آیا، ڈاکٹر کہہ رہا پیشاب نکالوں گا، آدھی سلطنت دینی پڑے گی، تو کیا کرو گے؟ کہا جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا فخر مت کرنا، تمہاری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں۔ درخت کے پاس درویش بیٹھا ہوا ہے، درخت کے پاس درویش بیٹھا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، درخت سے کلام ہو رہا ہے کہ میری طرح بنو، لوگ میرے اوپر پتھر مارتے میں اس کو پھل دیتا ہوں۔ درخت نے درویش سے کہا کہ میرے اوپر لوگ پتھر مارتے میں اس کو پھل دیتا ہوں، میری طرح بنو۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم پھل دیتے ہو، لوگ تمہیں پتھر مارتے ہیں، تو تمہیں لوگ چولہا میں کیوں جھونکتے؟ چولہا میں کیوں جھونکتے ہیں؟ اگر تیری اتنی خوبی ہے، اتنا کمال ہے، اتنا اخلاق تمہارے پاس ہے، اتنا کمال تمہارے پاس ہے، تو لوگ تمہیں چولہا میں کیوں جھونکتے ہیں؟ اس نے کہا میرے اندر ایک عیب ہے، وہ کیا ہے؟ جدھر دہی دیکھتا ہوں ادھر صحیح ہو جاتا ہوں۔ قرآن ہے شاہد کے خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے، ہو دعوت توحید مبارک تمہیں اکبر، ثابت بھی کرو اس کو مگر طرز عمل سے، ثابت بھی کرو اس کو۔ آخری پیغام سنانے کے لیے تیار ہوں، تیاری کر رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ عالم کی بحث ہو رہی ہے بادشاہ سے، 3 عالم کی بحث کو میں آپ کے سامنے مختصر میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ ہے، ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک عالم ہے فضیل بن عیاض، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی برکت سے اس دنیا اور اس دنیا کی بھلائی ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ فضیل بن عیاض بادشاہ کے دربار میں، کہا مجھے نصیحت کرو، کہا 2 نصیحت کرتا ہوں، اگر 2 نصیحت کو قبول کر لو گے اللہ اس دنیا میں بھی چمکا دے گا، اس دنیا میں بھی چمکا دے گا۔ 2 نصیحت کیا، جتنے بوڑھے ہیں ان کو باپ دادا کی طرح سمجھو، اور جتنے جوان ہیں ان کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو، اور جتنے بچے ہیں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو۔ دوسری نصیحت فرمائی، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو تمام مسلمانوں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تمام مسلمانوں کے لیے پسند مت کرو، اللہ یہاں بھی چمکا دے گا وہاں بھی چمکا دے گا۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا، ابو حازم بہت بڑے عالم گزرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سلیمان ابن عبد الملک سامنے آیا، کہا کہ آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے، اور آدمی اللہ کے پاس کیسے حاضر ہوگا، اللہ کے پاس کیا ملے گا، عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون ہے، سب سے افضل دعا کون ہے، افضل صدقہ کون ہے، افضل کلام کیا ہے، اور مجھ سے حاجت ہے تو بتائیے میں آپ کی حاجت پوری کروں۔ ان سوالوں کو سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت پیارا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔
سوال پوچھا ہے بادشاہ نے اور عالم سے پوچھا ہے موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا۔ جب آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ دوسری مثال دیا، اللہ کے پاس آدمی کیسے حاضر ہوگا؟ کہا جیسے مسافر، جیسے بھگوڑا غلام۔ اگر نیک ہوگا تو ایسے حاضر ہوگا جیسے مسافر۔ یہاں اس گاؤں کا آدمی دلی پنجاب میں رہتا ہے، آنے والا ہے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں اللہ کا بندہ آیا، نیکی کر کے خدا کے پاس جاتا ہے، جیسے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اسی طرح اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی گنہگار ہے، نیکی نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے پاس کیسے حاضر ہوگا؟ جیسے بھگوڑا غلام۔ بھاگا ہوا غلام جب اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو ڈرتا ہے، پتہ نہیں سر رہے گا یا سر جائے گا۔ اسی طرح جب گنہگار اللہ کے پاس جاتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اللہ کے پاس آدمی کو کیا ملے گا؟ تیسرا سوال ہے، اگر اس نے نیک کام کیا ہے تو جنت میں ہوگا، اگر اس نے برا کام کیا، اللہ نے عدل کیا، فضل نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا۔ تیسرا سوال تھا سب سے عزت والا آدمی کون ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عزت والا آدمی کون ہے؟ تو کہا جس کے پاس عقل ہو۔ عزت والا آدمی کون ہے؟ کہا جس کے پاس اخلاق ہو۔ اخلاق ہے، عقل ہے، یہ سب سے زیادہ عزت والا آدمی۔ کہا عقل مند آدمی کون ہے؟ جو نیکی کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ بے وقوف کون ہے؟ بھائی ظلم کرتا ہے اور بھائی کے ظلم میں مدد کرتا ہے، اس کی تو دنیا بن جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کہ بیٹا کی شادی میں پیسہ لیں گے، گاڑی لیں گے؟ ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ ٹھیک، انصاف سے آپ بتائیے، ایک نقطے کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ گاڑی دیا، پلنگ دیا، بھینس دیا، یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر میں ناس رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔